ایک اور اچھے انداز کے ساتھ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين. روحي وأرواح العالمين لتروا بمقدمه الفداء. أما بعد فقد قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أوصيك بتسعة أشياء فإنها وصية لمريد الطريق إلى الله عز وجل. والله أسأل أن يوفق لاستعمال ثلاثة منها في رياضة النفس وثلاثة منها في الحلم وثلاثة منها في العلم فاحفظها وإياك والتهاون بها. قال عنوان ففرغت قلبي له. فقال أما اللواتي في الرياضة فإياك أن تأكل ما لا تشتهي فإنه يورث الحماقة والبلاء. ولا تأكل إلا عند الجوع وإذا أكلت فكل حلالا وسم الله واذكر حديث الرسول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه فإن كان لابد فثلث لطعامه وثلث للشراب وثلث لنفسه. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ سبحانہ وتعالی سب کو جزائے خیر دے، صحت سلامتی دے، آفت و مصیبتوں سے بچائے، ہمیں نور علم، نور فہم عنایت فرمائے اور ہماری عاقبت بخیر فرمائے. ہماری گفتگو اور سلسلہ کلام حدیث عنوان بصری کہ جنہوں نے مولا اور آقا امام جعفر صادق علیہ السلام سے محمد والے علم سیکھنے کی التماس کی کہ آپ مجھے سکھائیں، تو ایونچولی یہ ہوا کہ پھر امام نے قبول کیا کافی ٹائم کے بعد. اس کے بعد امام نے سکھانا شروع کیا اور فرمایا کہ علم فقط پڑھنے کا نام نہیں ہے، علم سیکھنے کا نام ہے. علم انسان پڑھ لے، بہت ساری چیزیں ہیں انسان پڑھتا ہے، ذخیرہ کر لیتا ہے. اٹ از جسٹ لائک اے DVD، اس کے اندر ذخیرہ ہو گیا ہے بہت ساری معلومات کا. علم انسان، علم نور ہے. اٹ از جسٹ لائک دا لائٹ آف اللہ سبحانہ وتعالی. اور علم اس لیے ہوتا ہے کہ لِیَهْدِیَهُ فار دا گائیڈنس، ہدایت کے لیے علم ہوتا ہے. فقط پڑھنے کے لیے علم نہیں ہوتا ہے، ہدایت کے لیے علم ہوتا ہے. پھر جب آپ نے علم سیکھنا ہے تو پہلے 3 کام کرنے ہیں آپ نے. حقیقت عبودیت کو سمجھنا ہے،
تو عنوان بصری نے پوچھا حقیقت عبودیت کیا ہے؟ امام نے فرمایا مالکیت اسی کی جانو، تدبیر اسی کی جانو، احکام اسی کے جانو، تینوں میں اپنی مرضی نہیں چلاؤ۔ اس وجہ سے کہ اپنی مرضی چلاؤ گے تو پھر تمہاری طبیعت ہوگی، شریعت نہیں ہوگی۔ پہلی چیز، جب اس کی مالکیت کو، اونرشپ کو اس کو مانو گے اور اس کی مینجمنٹ کو مانو گے اور اس کی کمانڈمنٹ کو مانو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ تمہیں بینائی دے دے گا، حکمت دے دے گا، روشنی دے دے گا، نور دے دے گا۔ اونرشپ کو جب اللہ کی مانیں گے تو آپ پہ بہت زیادہ جو مسائل ہیں، ذاتی حب ذات ہے اور حب نفس ہے انسان میں، وہ انسان کی ختم ہو جائے گی۔ یعنی کیا ہے کہ جب انسان مالکیت اللہ کی سمجھتا ہے تو انفاق کرتے ہوئے، اللہ کی راہ میں عطا کرتے ہوئے، اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہوئے اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ جان دی اسی کی تھی، مال بھی اسی کا ہے، جان بھی اسی کی ہے، استعداد بھی اسی کی ہے، فیکلٹیز بھی اسی کی ہیں، صلاحیتیں بھی اسی کی ہیں۔ میرے پاس میں تو کچھ نہیں، فقیر نادار جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو جب ملکیت اس کی سمجھے گا تو اپنی ساری طاقتیں راہ خدا میں صرف کرتے ہوئے اسے کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ جب مینجمنٹ اللہ کی سمجھے گا کہ میرے سارے امور کی تدبیر وہ کرنے والا ہے تو مصیبتوں میں اسے کوئی پریشانی نہیں آئے گی، اس وجہ سے کہ اس نے میرا اپنا کام تو کر دیا ہے، اب یہ اللہ کی مرضی ہے، اس میں شاید اس کی مصلحت ہے، تو پھر اس میں پریشانی نہیں آئے گی۔ جب احکام اس کے سمجھے گا، امر و نہی اس کے سمجھے گا، تو پھر احکام کے اوپر عمل کرتے ہوئے اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اس وجہ سے کہ جس کی اونرشپ ہے اسی کی مینجمنٹ ہے، جس کی مینجمنٹ ہے اسی کی کمانڈمنٹ ہے۔ پھر جب یہ تینوں چیزیں آتی ہیں انسان میں کہ مال خرچ کرتے ہوئے پریشانی نہیں ہو رہی، تدبیر امور اسی کی سمجھتا ہے، احکام میں کوئی پریشانی نہیں، تو اس میں کیا ہے، شیطان پھر ایسے شخص پہ مسلط نہیں ہوتا ہے، حب دنیا بھی ایسے شخص میں نہیں آتی ہے، حب ذات بھی انسان ایسے میں نہیں آتی۔ اس کے بعد عنوان بصری نے کہا کہ آپ مجھے کچھ اور بھی سکھائیں۔ امام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں 9 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں، اور یہ جو 9 چیزوں کی تمہیں سفارش کر رہا ہوں، ایڈوائس کر رہا ہوں، تمہیں ایمفسس کر رہا ہوں، تمہیں تاکید کر رہا ہوں، فَإِنَّهَا وَصِيَّتِي لِمُرِيدِ الطَّرِيقِ، قیامت تک آنے والے سالک اللہ کے لیے یہ میری تاکید ہے، قیامت تک کے لیے، مرید الطریق یعنی کیا ہے، جو قیامت تک آنے والے سالک اللہ ہیں ان سب کے لیے کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو توفیق دے کہ ان چیزوں کو سمجھیں اور ان کو لائٹ نہیں لیں، ان چیزوں کو 9 چیزیں ہیں، فرمایا کہ اس کو اپنے پلے باندھ لیں، یہ 9 چیزیں ہیں، جس میں سے 3 چیزیں کیا ہیں، ریاضت النفس کے سلسلے میں ہیں، فزیکل ایکسرسائز، اسپرچول ایکسرسائز اس سلسلے میں ہے، یعنی فزیکل سٹیٹ جو ہے نا اس کے بارے میں ہے، ریاضت النفس کے سلسلے میں ہے، سیلف بلڈنگ کے سلسلے میں ہے، اور 3 چیزیں فرمایا کہ یہ حلم کے سلسلے میں، ہمبلنس کے سلسلے میں، بردباری کے سلسلے میں، صبر و شکیبائی کے سلسلے میں، اور 3 چیزیں پھر آخر میں علم کے متعلق بتائیں۔ اب ابتدا امام علیہ السلام نے ایک جو ہے نا وہ ایک فزیکل سینس میں، جس طرح کہا جائے نا کہ ایک فزیشین وہ اپنے مریض کو بتاتا ہے کہ یہ نسخے دیتا ہے، تو گویا اسی طرح امام علیہ السلام نے بھی ابتدا میں فرمایا کہ 3 چیزیں جو ریاضت نفس میں ہیں، جسم کی اور بدن کی تربیت کے سلسلے میں ہیں، اس کو دیکھو،
3 چیزیں علم کے سلسلے میں اس پہ توجہ دو، 3 چیزیں علم کے سلسلے میں۔ فرمایا کہ فاحفظھا، یو ہیو ٹو ریممبر دس، یعنی اس طرح نہیں ہے کہ فقط سن کے جاؤ اور گھر جا کے جو ہے نا پتہ ہی نہ چلے آپ کو۔ فاحفظھا، اس کو یاد کرو، میمورائز اٹ، حفظ کرو ان کو۔ فرماتے ہیں کہ وَإِيَّاكَ وَالتَّهَاوُنَ، اور اس میں سستی بھی مت دکھاؤ، ان چیزوں میں غفلت مت کرو۔ جب یہ امام علیہ السلام نے فرمایا تو عنوان بصری نے کہا کہ فَفَرَّغْتُ قَلْبِي لَهُ، میں دل و جان سے وہ سننے کے لیے تیار ہو گیا، یعنی امام علیہ السلام کی یہ سفارشات۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا اللَّوَاتِي فِي الرِّيَاض، جو 3 چیزیں میں نے کہی ہیں ریاضت کے سلسلے میں اور فزیکل اس سٹیٹس کے سلسلے میں، فزیکل پوائنٹ آف ویو سے، سیلف بلڈنگ کے لحاظ سے، اس میں یہ کرنا ہے آپ نے فَإِيَّاكَ أَن تَأْكُلَ مَا لَا تَشْتَهِي، جب تک آپ کو when you don't have any desire، آپ اگر اس میں طبیعت نہیں ہے تو آپ بالکل نہیں کھائیں، یعنی طبیعت اگر آپ کی نہیں ہے، اشتہا نہیں ہے، تو اشتہا جب نہیں تو مت کھاؤ، چونکہ جب انسان کی ڈیزائر، انسان کی تمنا اور انسان کی وش اور انسان کی چاہت اگر نہیں ہے اور کھا رہا ہے اسی طرح، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْحِمَاقَةَ، اس سے فولشنس پیدا ہوتی ہے، حماقت پیدا ہوتی ہے، بے وقوفی پیدا ہوتی ہے، بلا، یعنی انسان جو ہے سفی ایک قسم کا، جس کو کہا جائے کہ اس میں کوئی فہم جو ہے نا وہ کام نہیں کر رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی انسان اس کو دیکھے کہ باتوں کو سمجھ نہیں، he doesn't understand anything، چونکہ بلا آئے گئی ہے، بلا سر سے گزر رہا ہے ہر چیز، اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے، بلا انسان میں آ جاتی ہے، حماقت انسان میں آ جاتی ہے کہ جب انسان اوور ایٹ کرتا ہے یا وداؤٹ ڈیزائر، جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے ہر وقت کھاتے ہی رہتے ہیں یعنی، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ سمجھ اس وجہ سے نہیں آتی، جب آپ کے کھانے کے اوپر ہی کنٹرول نہیں ہے، وہ کوئی گل نہیں، چلنا رہنا ہے تھوڑے بہت ادھر، اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ کھانے پہلی چیز ہے علم حاصل کرنے کے لیے کہ انسان اپنی ڈائٹ کے اوپر توجہ دے، ڈائٹ کے اوپر انسان کی توجہ ہوگی تو علم حاصل ہوگا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَلَا تَأْكُلْ إِلَّا عِنْدَ الْجُوعِ، ڈونٹ ایٹ وداؤٹ ہنگر، یعنی کیا ہے کہ جب تک آپ کو بھوک نہیں ہے اس وقت تک نہیں کھائیں، یعنی بعض اوقات جو ہے تھوڑے انسان اپنے پیٹ کو بس سہارا دے نا تو کافی انسان کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، یعنی یہ بھی ہوتا ہے، ڈونٹ ایٹ اٹ، فرمایا کہ مت کھاؤ اس وقت تک جب تک بھوک نہیں لگتی۔ وَإِذَا أَكَلْتَ فَكُلْ حَلَالًا، اور جب آپ کھائیں تو حلال کھائیں، اللیجیٹیمیٹ جو کھانا ہے، حلال کھانا نہیں ہے، وہ کھانا کہ جو پرمیسیبل نہیں ہے، وہ کھانا کہ جسے شریعت نے حلال قرار نہیں دیا، اس کو ڈونٹ ایٹ اٹ، مت کھاؤ ایسے کھانے کو کہ جو حلال نہیں ہے۔ اس سلسلے میں کافی گفتگو آپ نے سنی۔ وَسَمِّ اللَّهِ، وَسَمِّ اللَّهِ، اور جب کھانا کھائیں پہلی چیز کیا ہے؟ ڈونٹ ایٹ اٹ وداؤٹ ہنگر، نہیں کھائیں اس وقت تک جب تک آپ کو بھوک نہیں۔ دوسری کیا چیز ہے؟ حلال کھائیں، حلال جو چیزیں نہیں ہیں اس کو مت کھائیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ہاں جی بسم اللہ پڑھ لو جو مرضی ہے کھانا شروع کر دو، دس از ناٹ رائٹ، یہ بالکل غلط ہے، غلط ہے کہ ہاں جی بہت سارے ہیں مسلمان یہاں پہ جن کی یہ تمنا ہے اور جن کی یہ پوائنٹ آف ویو ہے، ہاں جی ادھر جائیں کسی جگہ ریسٹورنٹ میں جو کچھ بھی آ جائے اس کو بسم اللہ پڑھ لو، اس کے بعد جو ہے نا کھا لو، ایسا نہیں ہے۔ کوشر بھی اسی طرح ہی ہے، کوشر جو ہے یہودیوں کے لیے ٹھیک ہے، دیٹس گڈ، ان کو اپنا وہ ہو، لیکن
اسلام کے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جس پہ بسم اللہ نہیں پڑھی گئی ہے، اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے، اللہ کا نام لیے بغیر جس کو ذبح کیا گیا ہے، اس کو کھانا جائز نہیں ہے مسلمان کے لیے، خواہ وہ بسم اللہ پڑھ کے کھائے یا بسم اللہ پڑھ کے نہ کھائے، وہ اس کے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، چونکہ جو رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، اسلامک لاز ہیں، ڈیوائن لاز ہیں، وہ چیزیں ہیں اس میں۔ تو یعنی یہ ہے کہ بہت سارے مجھے ہی بتایا جاتا ہے بعض کہ بسم اللہ پڑھ لیں اس کے بعد کھا لیں، تو اس اوکے میں کہا بالکل غلط ہے۔ اس طرح نہیں ہے کہ ایک حرام چیز ہے اس کے اوپر بسم اللہ پڑھیں گے تو حلال ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ ہے کہ جس طرح اگر کوئی کہے کہ وہ چوری کرنی ہے اور بسم اللہ کر کے چوری کر لے اور اس کے بعد اس کو کہے گی یہ حلال ہو گئی، یہ نہیں ہوتا اس طرح۔ بسم اللہ اپنا اثر اس وقت دکھاتی ہے جب وہ چیز اس میں لیگیلٹی یا جو اس میں حلالیت ہوتی ہے، اس میں جب وہ چیز حلال ہوتی ہے تب ہے، نہ یہ کہ انسان جو کچھ بھی آتا رہے اور وہ کھاتا رہے، نہیں، وہ نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ آپ بسم اللہ پڑھیں۔ بسم اللہ پڑھ کے کھانے سے ہمیشہ انسان کو شفا ملتی۔ بسم اللہ پڑھیں کبھی بھی، فرماتے ہیں مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، محمد وآلہ، فرماتے ہیں تم بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ تمہاری اس خوراک کی صحت اور سلامتی کے میں ضمانت دیتا ہوں۔ گارنٹی کیا ہے مولا امیر المومنین کی؟ ایک آدمی آیا، انہوں نے کہا میں نے تو رات میں کھایا اور بہت ایسڈ پیدا ہو گیا، بہت طبیعت خراب ہو گئی، بہت یعنی شروع ہو گیا۔ تو فرمایا کہ تم نے مختلف کھانے کھائے ہوں گے۔ مختلف کھانے جب انسان کھاتا ہے، مثلا جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے، ہم ایک کھانا نہیں کھاتے ہیں، گھر کے اندر بھی رہیں تو وہ بھی یعنی چاول بھی پکے ہوئے ہیں، روٹی بھی ہے، سالن بھی ہے، سالن میں پتہ نہیں 2-3 چیزیں اور بھی ہیں، سبزی بھی ہے، دہی بھی ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا جو ہے وہ ہم کھاتے رہتے ہیں۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہر ایک کے اوپر بسم اللہ پڑھیں گے تو پھر آپ کو شفا ملے گی ہمیشہ، پھر وہ کھانا آپ کو تنگ نہیں کرے گا، وہ پریشان نہیں کرے گا۔ یعنی اگر فرض کیا چاول ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، روٹی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، دہی کھا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد اور کیا ہے، بریانی کھا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر ایک کے اوپر الگ الگ ہے۔ امام نے فرمایا تم نے مختلف کھانے کھائے ہوں گے اور جس میں بسم اللہ نہیں پڑھی، کہا وہ تو ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک شخص یہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی کھانا کھایا لیکن اس کے بعد پریشان رہا، ساری رات جو ہے وہ اسی طرح ایک برڈن سا تھا اور بوجھ سا تھا۔ فرمایا کہ تم نے بسم اللہ پڑھی، کہا بسم اللہ پڑھی۔ فرمایا کہ ایسے نہیں ہے، تم نے بسم اللہ کر کے لوگوں سے باتیں کی ہیں، ہم باتیں تو کرتا رہا۔ فرمایا وہ بسم اللہ ٹوٹ گئی ہے، پھر نئے سرے سے بسم اللہ پڑھ۔ یعنی اگر ہمارے یہاں تو مکروہ ہے کھانے کے دوران، لیکن ہم گپ شپ ہی کھانے کے دوران لگاتے ہیں۔ ویسے مکروہ ہوتا ہے کھانے کے دوران دوسروں سے باتیں کرنا، ہاں کوئی واجب بات ہے، کوئی ضروری بات ہے، اس دوران بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ مثلا پانی اس کو چاہیے تو ظاہر ہے کہے گا کہ پانی جو ہے وہ دے دیں، یا اسی طرح کی کوئی اور ضروری بات ہے تو وہ بات کر سکتا ہے، لیکن گپ شپ نہیں لگانی ہے کھانے کے دوران، یہ مکروہ قرار دیا گیا۔ فرمایا کہ جب تم کھانا کھا رہے دوسروں سے باتیں کر رہے تھے، جی باتیں کر رہے، فرمایا کہ وہی جب باتیں ختم کی پھر بسم اللہ تم نے پڑھنی تھی، اس وجہ سے تم پریشان ہوئے کھانے کی وجہ۔ یعنی کیا ہے کہ بسم اللہ بذات خود جب بھی کبھی انسان کو نقصان نہیں کھانا دیتا ہے اگر انسان بسم اللہ پڑھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک 4-5 کلو کھا لے اور اس کے بعد کہے کہ میں نے بسم اللہ، وہ اوور ایٹنگ جو ہے نا اس کے بارے میں بتایا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اتنی پلیٹیں بھر دیں اس کے بعد اسی طرح ضائع کرتا رہے، اسراف کرتا رہے، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اتنا آپ لیں، مصرف کریں جتنا آپ کو چاہت ہے، نہ فقط یہ آنکھوں کی بھوک تو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اس وجہ سے
یہ پھر بسم اللہ پڑھنے سے احادیث چونکہ طولانی ہے، میں اوائڈ کر رہا ہوں ساری پڑھنے کے لیے، آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں کہ بسم اللہ پڑھنے سے کھانے میں برکت آتی ہے، ایک شیطان بھاگ جاتا ہے، دو معدہ انسان کا سلامت رہتا ہے، جو سٹمک ہے نا اس میں پریشانی نہیں آتی، اس کے پرابلم نہیں آتے، اس میں بیماریاں نہیں آتی ہیں، یعنی انسان ہر چیز کی ابتدا معدے ہی سے شروع ہوتی ہے انسان کی۔ بسم اللہ، اچھا کھانا آ گیا اور ہم پتہ نہیں کیا تھے اور ہم بھول گئے ہیں، اب کیا کریں؟ فرمایا کہ تم اس طرح کرو کہ پھر اس طرح کیا کرو۔ آپ اس کا دو طریقے بتائے گئے ہمیں، جب آپ کھانا کھائیں متعدد چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو ایک بسم اللہ اس انداز کے ساتھ پڑھیں تاکہ وہ سب کی نیابت کر لے۔ وہ کیا ہے؟ بسم اللہ من اولہ و آخرہ، بسم اللہ من اولہ و آخرہ۔ ایک تو یہ کہ سارا بھول گیا ہے، تب بھی جب یاد آ جائے تو بسم اللہ پڑھ دے، بسم اللہ من اولہ و آخرہ، یعنی اول آخر سارے بسم اللہ۔ صحیح کیا ہے؟ اس سے انسان کو شفا ملتی ہے، برکت ملتی ہے، معدہ سلامت رہتا ہے، شیطان دور ہوتا ہے، چونکہ جب انسان کھانا کھاتا ہے ملک بھی آ جاتے ہیں، یعنی فرشتے آ جاتے ہیں۔ جب بسم اللہ انسان پڑھتا ہے تو فرشتے شیطان کو بھگا دیتے ہیں، جب بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر ہم تو نہیں چاہتے تھے کہ یہ شامل ہو منحوس، لیکن یہ آ گیا، اب کیا کریں، اس نے بسم اللہ ہی نہیں پڑھی ہے۔ بسم اللہ سے جائیں، ہر کام میں بسم اللہ ہے، لباس تبدیل کریں بسم اللہ ہے، مال کے لیے بسم اللہ ہے، اولاد کے لیے بسم اللہ ہے، کل امر ذی بال۔ ہمارے المرجان جو تفسیر ہے اس کی پہلی جلد میں ہم نے ایک پورا تھارولی ڈسکشن ہے اباؤٹ بسم اللہ، بسم اللہ کے متعلق ہے۔ بسم اللہ ایک سمبل ہے مسلمان کا، ایک نشانی ہے مسلمان کی۔ فرمایا کیا ہے؟ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر۔ ہر وہ کام کو جو بسم اللہ کے بغیر شروع ہوتا ہے وہ ابتر ہوتا ہے، وہ کبھی بھی کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یعنی کیا ہے کہ انسان کبھی کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا، کسی رزلٹ تک نہیں پہنچ سکتا، کسی یعنی کہے نا کسی فائدے تک۔ ابتر کا مطلب یعنی یہ ہے کہ ریزلٹ لیس جس کو کہا جائے، اس کو کوئی ریزلٹ نہیں نکلنے والا، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا، وہ بے ثمر ہے، یوز لیس ہے، یعنی اس سے کوئی آپ فائدہ حاصل کرنے والے نہیں ہیں اس وجہ۔ لیکن ظاہر ہے کہ کام وہ کیا ہے؟ حلال ہونا چاہیے، اس طرح ہم نے کہا کھانا حلال ہونا چاہیے، کام حلال ہونا چاہیے، عمل حلال ہونا چاہیے، اس سلسلے میں ہے۔ انسان اگر کسی کے حق تلفی کرے اور اس کے بعد کہے بسم اللہ الرحمن، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بسم اللہ کا، اس وجہ سے کہ بسم اللہ تب فائدہ پہنچاتی ہے جب وہ کام حلال ہوتا ہے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ وذکر حدیث، اور پھر یاد کرو وہ حدیث رسول کو، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ حضور کے حدیث کو کھانے کے دوران یاد رکھو۔ کیا حدیث ہے؟ ما ملا آدمی وعاء شرا من بطنہ، پیٹ کے بھرنے سے زیادہ بھرنے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہر روز جو بھر رہا ہے، دن میں کتنی دفعہ بھر رہا ہے، اسی وجہ سے مبغوض ترین شخص اللہ کے نزدیک، منفور ترین شخص اللہ کے نزدیک وہ ہوتا ہے کہ جو اوور ایٹ کرتا ہے، بھرا رہتا ہے، یعنی اللہ ایسے آدمی کو پسند نہیں کرتا۔ اس وجہ سے فرمایا کہ سب سے بدترین جو ایک بھرنے والی چیز ہے، جس کو کہا جائے کہ ظرف، جس کو وعاء ظرف کو کہتے ہیں، سب سے بدترین ظرف جس کو کہا جائے اور بھرا جاتا ہے جس کو، وہ انسان کا پیٹ ہے۔ تو فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ وَلَا بُدَّ، تو ضروری کیا ہے، پھر کیا کرنا چاہیے؟ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ، 1/3 انسان کھائے، یعنی پیٹ کے فرض کیا کیپیسٹی جو ہے وہ 3 کلو ہے فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، تو 1/3 جو ہے، یا مثلا جو ہے نا وہ 1 کلو ہے، یا مثال دے رہا ہوں، اب چونکہ ہم کھاتے ہی اتنا کلو کے حساب سے کہ
اس میں جی تو اس میں 1/3 کیا کرنا ہے؟ کھانا رکھنا ہے اس میں، 1/3 پانی کے لیے رکھنا ہے، تو کتنا ہو گیا؟ 2 ہو گئے نا، 1/3 کیا ہے؟ فرنا ہوا کے لیے بھی رکھے، یعنی تو انسان نے سانس بھی تو لینا ہے۔ وہ ایک کو کہا کہ ابھی اتنا کھائے تھوڑا سا پانی پی لو، اس نے کہا پانی سے کام نہیں لگ رہے گا، آپ کو کریم شریم ہے تو وہ لگا لیتے ہیں پیٹ کے اوپر، یعنی اتنا کھایا اس نے، پانی پینے کی بھی گنجائش نہیں چھوڑی۔ یعنی یہ بہت برا ہے انسان کی صحت کے لیے کہ انسان اتنا کھا لے کہ اس کے لیے پانی کی بھی گنجائش نہ باقی رہے۔ یعنی فرمایا کہ حضور کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا بُدَّ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ، 1 ثلث کیا کرنا ہے؟ 1/3 وہ کھانا ہے، ٹھیک ہے، طعام کے لیے ہے۔ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ، اور 1/3 کیا ہے؟ 1/3 وہ پانی کے لیے چھوڑے۔ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ، لِنَفَسِهِ یعنی سانس بھی تو انسان نے لینا ہے، اب اتنا بھرا ہوا ہے کہ وہ سانس بھی نہیں لے سکے، تو فرمایا کہ اتنا ہے، یعنی آپ نے اپنے آپ کو ریلیکس رکھنا ہے، کھانے کے سلسلے میں اتنا بوجھ نہیں ڈال دینا ہے اپنے لیے کہ انسان اٹھ بھی نہ سکے، انسان بیٹھ بھی نہ سکے۔ اسی طرح ایک آدمی ہے نا، حضر سانس لے رہا ہے اور کر رہا ہے ساری، تو حضور نے فرمایا اتنا کھا لیا تم نے، اتنا تم نے کھا لیا ہے، مت کھایا کرو اتنا نہیں، یعنی کیا ہے؟ سخت تاکید کرتے تھے یعنی اس چیز کے لیے۔ انسان کو ہمیشہ اپنے کھانے پہ، ڈائٹ کے اوپر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے اگر انسان علم حاصل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ جتنا زیادہ کھایا نہ کھائے گا اتنا زیادہ سوئے گا، جتنا زیادہ سوئے گا اتنا معارف سے دور رہے گا، عقل اس میں کمزور ہو جائے گی۔ ہے ڈائٹ کے اوپر قرآن مثلا سورہ عبس میں بھی فرمایا کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے کی طرف توجہ دو، اپنی ڈائٹ کی طرف توجہ دو۔ وہ رب ایسا ہے کہ جس نے مینہ برسایا، پانی برسایا، زمین کو اس نے شکافتہ کیا، پھر اس میں دانے اگائے، اس میں عنب، اس میں سبزیاں، اس میں ترکاری، اس میں مختلف زیتون، کھجوریں، یہ ساری چیزیں، حدائق غلبہ وفاکہۃ وابا، اس میں مختلف قسم کے فروٹ، پھل اس نے انسان کو عنایت کیے ہیں۔ تو کیا ہے کہ انسان کا دل مر جاتا ہے اوور ایٹنگ سے، یاد رکھیں پہلی چیز۔ فرماتے ہیں کہ لا تمیت القلوب بکثرت الطعام، یعنی کیا ہے کہ اس طرح نہیں کریں کہ اپنے آپ کو زیادہ کھا کے اپنے دل کو مت ماریں، دل مر جاتا، مردہ ہو جاتا ہے جب انسان زیادہ کھاتا ہے۔ فَإِنَّ الْقَلْبَ يَمُوتُ كَالزَّرْعِ إِذَا كَثُرَ عَلَيْهِ الْمَاءُ۔ اب مثلا فصل ہے نا، کھیتی ہے، انسان ہر وقت پانی اس میں ڈالتا ہے، زیادہ پانی سے وہ فصل آباد نہیں ہوتی ہے، فصل مر جاتی ہے۔ اسی طرح زیادہ کھانے سے انسان کا دل بھی مر جاتا ہے۔ فرمایا کہ اس وجہ سے اب زیادہ نہیں کھائیں۔ اذا مولع البطن من المباح عمی القلب عن الصلاۃ، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب انسان پیٹ کو زیادہ بھر لیتا ہے تو اس میں جو دل ہے نا، وہ تشخیص جو ہے نا، یہ اچھا ہے یہ برا ہے، وہ تشخیص نہیں کر پاتا ہے۔ پھر اس کی اچھائی برائی کا وہ جو میزان ہے، یعنی کرائٹیرین ہے، وہ جو کرائٹیرین ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ جس طرح مثلا بعض سکیل ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ انسان کا جو سکیل ہے نا تشخیص کا، وہ کرائٹیرین وہ خراب ہو جاتا ہے زیادہ کھانے سے۔ اسی وجہ سے ہمارے ہاں اسلامکلی مثلا کچھ ٹائم ایسے ہیں کہ جس پہ جج کو فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ مثلا اگر اسے ٹوائلٹ کی ضرورت ہے اس دوران فیصلے نہیں کر، اس میں یعنی مکروہ ہے اس کے لیے فیصلہ کرنا۔ اس دوران بھی زیادہ کھا کے آ گیا ہے تو فرمایا کہ اب قضاوت نہیں تم نے کرنی، مکروہ ہے اس کے لیے،
یعنی اس سے اس کو صحیح ججمنٹ نہیں ہوتی ہے کہ اب وہ کیا کرنا تو کیا نہیں کرنا. اس وجہ سے امپورٹنٹ یہ ہے. اذا رأیتم، پھر فرمائے کہ اذا رأیتم اہل الجوع والتفکر فادنوا منہم، جب آپ دیکھیں نا کہ لوگ گرسنا ہیں، لوگ بھوکے ہیں، لوگ اہل فکر ہیں، ان کے پاس جاؤ بیٹھو. ان کے پاس، ان کی دماغ کھلے ہوتے ہیں، ان کی فکریں آباد ہوتی ہیں، ان کے ساتھ بیٹھا کرو. نہ وہ کہ جو پیٹ بھر کے جو ہے وہ کھا کے، اور اس کے بعد ان کے ساتھ بیٹھنے میں تو آپ کو کیا ملے گا سوائے سستی، کاہلی، غفلت. ان چیزوں کو کچھ نہیں ملنا. وہاں سے آپ کو علم کبھی ملنے والا نہیں ہے. علم ہمیشہ وہاں سے ملے گا جو اہل فکر ہوتے ہیں، جو اپنے آپ بھوک میں ہیں. اسی وجہ سے کہ جو فقیر لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کے پاس آپ بیٹھیں گے تو بصیرت ملے گی آپ کو. یعنی کیا ہے کہ کس قدر خوبصورت فرمائے کہ وَإِذَا رَأَيْتُمْ أَهْلَ الْجُوعِ وَالتَّفَكُّرِ فَادْنُوا مِنْهُمْ، یعنی جو گرسنا لوگ ہیں، بھوک والے لوگ ہیں اور اہل فکر ہیں، انہیں دیکھو کہاں پہ ہیں یہ، ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس جا کے بیٹھا کرو. یعنی کیا ہے کہ یہ اسلام ہے. اسلام فَإِنَّ الْحِكْمَةَ، پھر دیکھو اس میں بہت خوبصورت انداز کے ساتھ مولا نے اس کی وجہ بتائی ہے کہ آپ یہ جو گریسنا لوگ ہیں، بھوک سے تڑپ رہے ہیں لوگ، اہل فکر لوگ ہیں، ان کے پاس آپ بیٹھیں گے تو پھر کیا ہے، کیوں بیٹھے؟ فرماتے ہیں اس لیے فَإِنَّ الْحِكْمَةَ تَجْرِي عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، ان کی زبانوں سے ہمیشہ حکمت کے چشمے ابلتے رہتے ہیں. یہ کیا ہے، کتنا خوبصورت انداز. میں ابھی چونکہ ٹائم کافی ہو رہا ہے اور میں اسی پہ دیکھتا ہوں، چونکہ مجھے حدیث معراج بھی آج پڑھنی تھی، لیکن اس کے لیے تھوڑی سی مجھے تفصیل چاہیے کہ کیوں انسان، یعنی کیوں تاکید کی گئی ہے انسان کو کہ وہ کم کھائے، اوور ایٹ نہ کرے اور زیادہ غور و فکر کرے. پھر حکمت انسان کے دل میں آتی ہے تو اس سے کیا ہے، حکمت جب انسان کے دل میں، جب مولا سے پوچھا گیا نا یہ جو حکمت کہا گیا ہے، حکمت سے کیا مراد ہے، فرمایا کہ حکمت اس میں آتی ہے یعنی معرفت امام زمان اس میں آ جاتی ہے. معرفت امام زمان آتی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے اور ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے، ہمیں اپنے خالصین مخلصین بندوں میں شمار فرمائے. اللہ ہمیں نور علم عنایت فرمائے، نور فہم عنایت فرمائے، معرفت عنایت فرمائے، حکمت عنایت فرمائے، اور ہمارے دلوں کو کھول دے، اور ہمیں یہ جو نور یقین ہے اور حقیقت عبودیت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عنایت فرمائے، ہمارے دلوں کو آباد فرمائے. اور اس مرکز میں جتنی بھی خدمت کر رہے ہیں مولا کے نام کا، اہل بیت علیہ السلام کے نام نامی سے ہے، پروردگار اس میں دن دوگنی رات چوگنی ترقی عنایت فرمائے. جتنے بھی خدمت کر رہے ہیں، جس عنوان کے ساتھ، جس لحاظ کے ساتھ، دامیں درہمیں سخن قدمیں، پروردگار سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. یا اللہ جتنے مومنین مومنات مریض ہیں اور واسطہ دیتے ہیں، مولا امام سجاد علیہ السلام کی عظمت و جلالت کو انہیں صحت سلامتی عطا فرما. ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. یا اللہ عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما. مولا امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. اللہم عجل لولیک الفرج. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کوئسچن ہے تو کر سکتے ہیں. یہ جو امام علیہ السلام کو آپ نے کہا کہ جو یعنی کہ جو غریب لوگ ہیں ان کے پاس بیٹھو،
یا جو اس طرح کچھ آپ نے بتایا تھا؟ ہاں گریسنا لوگ اسے آ رہے وہ غریب ہی ہوتے ہیں اکثر لوگ جو گریسنا یعنی جو بھوکے لوگ ہیں بھوکے ہوتے نہیں ہیں، بھوکے کر دیے جاتے ہیں. جس طرح ابھی ہے سلسلہ چل رہا ہے مختلف جگہ پہ غربت ہے، یعنی غریبوں کے پاس بیٹھنے سے، یعنی فقیروں کے پاس بیٹھنے سے آپ کو دانائی ملتی ہے. جب وہ باتیں کرتے ہیں، ہمارے والد صاحب ایک سناتے ہیں کہ ایک بڑا تقریباً 86 گاؤں کا مالک تھا، 86 گاؤں کا. تو یہ جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، غریب لوگ بہت پتے کی باتیں کرتے ہیں. مجھے والد صاحب نے یہ سنایا، تو وہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے ساتھ، تو اس نے کہا کہ ملک صاحب میری زمین آپ سے زیادہ ہے. انہوں نے کہا میں 86 گاؤں کا مالک ہوں، آپ کی زمین کیا آپ کی تو ایک مرلہ بھی جگہ نہیں ہے. کہا نہیں، میری زمین آپ سے زیادہ ہے. اس کا قد چھوٹا تھا نا، اس کا قد بڑا تھا. اس نے کہا کہ اچھا سمجھ نہیں ہے. انہوں نے کہا چلیں کھڑے ہو جائیں. تو وہ اتنا آیا تو کہا کہ آپ بتاؤ میری زمین زیادہ ہے یا تمہاری زمین؟ مرنے کے بعد میری قبر بڑی بنے گی یا تمہاری قبر بنے؟ تمہاری تو چھوٹی سی قبر بنے گی، تو میری زمین زیادہ ہوئی نا تمہاری. اس نے کہا تو نے مجھے آنکھیں دے دی. یعنی ان کے پاس بیٹھنے، غریبوں کے پاس بیٹھنے سے، فقیروں کے پاس بیٹھنے سے انسان ویژنری جو بصیرت ہوتی ہے نا انسان کی کھلتی ہے. وہ بہت عظیم باتیں کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کے دل سے نکل رہی ہوتی ہیں باتیں، حکمت کی باتیں وہاں سے ہوتی ہیں. اور یہ حکمت کی باتیں ہمیشہ وہاں پہ ہوتی ہیں جہاں پہ خالی پیٹ ہوتے ہیں. جہاں بھرے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہاں پہ نحوست کے علاوہ انسان کو کچھ نہیں ملتا ہے. لیکن ایک اور بھی حدیث ملتی ہے نا کہ جس میں کہا گیا ہے کہ جو غربت ہے، جو فقر ہے، وہ کفر کی طرف بھی لے جاتا ہے. وہ ٹھیک ہے، غربت یعنی مسلسل، یعنی اس جو گرسنگی کہا گیا ہے اس میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو روزے دار ہیں، یعنی عمومی ہے. اکثر ہمارے بعض مباحثی ایسے تھے کہ جو ہفتے میں 3-4 روزے رکھتے تھے، یعنی منڈے اور تھرسڈے کو تو ہوتا ہی تھا روزہ ان کا. یعنی بعض صبح کھاتے تھے، رات بھر تک جو ہے نا کچھ نہیں کھاتے. وہ بھی گرسنا میں شمار ہوتے ہیں. نہیں یہ ہے کہ وہ فقیر ہے، بلکہ ان اپنے آپ کی وہ ریاضت کے لیے ہے، تربیت کے لیے ہے، ریاضت نفسانی کے لیے وہ زیادہ نہیں بھرتے ہیں پیٹ کو. ان کے پاس بیٹھنے سے یعنی فقط یہ نہیں ہے کہ کوئی غربت کی وجہ سے ہی انسان گرسنا ہوتا ہے. بعض اوقات زیادہ روزے رکھنے سے بھی ہوتا ہے. روزے رکھ رہا ہے بہت زیادہ، مثلا سیلف بلڈنگ میں امام خمینی کے ہمیں، بلکہ یہ روایات میں بھی ہے، وہ 14 جو اصول بتائے ہیں سیلف بلڈنگ کے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ منڈے اور تھرسڈے کو آپ روزہ رکھیں، سوموار اور جمعرات کے دن روزہ رکھیں. ہمارے بہت سارے ساتھی وہ اسی روزے اب تک وہ رکھتے ہیں، یعنی منڈے اور تھرسڈے کو روزہ رکھتے ہیں. ایسے لوگ ہمیشہ ان کے پاس بیٹھنے سے انسان کو معرفت بھی ملتی ہے، حکمت ملتی ہے، بصیرت ملا کرتی ہے. یعنی وہ ہے، اس کو ان براڈ کانسیپٹ اس کو دیکھیں. یعنی گریسنا کا مطلب یعنی فقط یہ نہیں کہ غربت کی وجہ سے وہ گریسنا ہو. ممکن ہے وہ امیر ہے لیکن اپنے آپ پہ کنٹرول کر رہا ہے، اپنے آپ کو تربیت کرنے کے لیے ہے. وہ کئی دفعہ قبلہ جب کسی محفل میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پر اگر آپ اس کو جیسے اوور آل کریں تجزیہ، تو سارا جو ایمفیسس ہوتا ہے وہ اٹس اباؤٹ منی، کہ سواری بہتر سے بہتر ہو. اگر ٹریول ہو رہا ہے تو وہ اکانومی کی بجائے بزنس کلاس ہو یا فرسٹ کلاس ہو. گھر جو ہے وہ خوب سے خوب تر ہو، انکم خوب سے خوب تر ہو. اور اکثر میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک قسم کی علم کی ہجو کی جاتی ہے آلموسٹ، کہ جو یارڈ سٹک ہے یا پیمانہ ہے وہ پیسہ ہے، کہ پیسہ ہوگا تو سب کچھ ہوگا. اور کئی دفعہ اس کے لیے کہتے ہیں کہ پیسہ ہوگا تو ہم کسی کی ہیلپ کریں گے. اور وہ پورا ایک وہ کلچر ہے، وہ ایک سوچ ہے. آپ نے کب ضرور واسطہ پڑا ہوگا ایسے. جی
بہت سارے ہیں یہ بالخصوص جو کیپیٹلسٹک معاشرہ ہے. مٹیریلسٹک سارا. جی میٹیریلسٹک کہیں, کیپیٹلزم میں کہیں, اس میں فقط مور اسٹل مور کی دوڑ رہتی ہے, حل من مزید کی دوڑ رہتی ہے. اسلام نے اس کو کنڈیم کیا ہے, مذمت کی ہے. پیسہ آنا کوئی جرم نہیں ہے, پیسے کو یوٹیلائز کرنا یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. یعنی سب چیزیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس دوران بھی کہ جب جو ہے نا 24 سال اور 6 مہینے اور کچھ دن رہے ہیں, اس دوران بھی اکنامکس کو, اپنی معاش کو, یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ ساری چیزیں گھر لے کے آتے تو کیا نہیں ہوتا تھا. لیکن کنویں کھودتے تھے, وقف کر دیتے تھے, مزدوری کرتے تھے, گھر آنے سے پہلے وہ فقراء میں تقسیم کر دیتے تھے, یتیموں میں. یہ چیزیں اگر آپ دیکھیں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے یہ منع نہیں کیا ہے کہ پیسے نہیں ہونے چاہیے. بہت اچھی بات ہے, پیسہ ہو, لیکن پیسے کو کہاں یوٹیلائز کر رہے ہیں. پیسے آنا کمال نہیں ہے, پیسے جانا بھی کمال ہے. یعنی اسلامک اکنامکس جس کو کہا جائے اس میں دونوں چیزیں ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ پیسہ ٹھیک طریقے سے آئے, دوسری بات یہ ہے کہ یہ پیسہ ٹھیک طریقے سے لگا ہے. یعنی 2 چیزیں ہیں. اس وجہ سے بعض اگر نمود و نمائش کے لیے کر رہے ہیں تو وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. بعض کی ضرورت ہوتی ہے, ضرورت کی بنیاد پہ کر رہے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے. یعنی اس عنوان کے تحت ہے. دنیا یعنی زہد کا مطلب یعنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں چیزوں کو مصرف نہ کرے. اس کا اچھا گھر ہونا چاہیے, اس کی اچھی گاڑی ہونی چاہیے, لیکن ہر ایک اس کے لحاظ کے ساتھ ہوتا ہے کہ یعنی اتنا بھی نہیں ہونا کہ انسان اس اسراف کی منزل پر آ جائے. مناسب, ایسا نہیں ہو کہ روڈ کے اوپر گاڑی کھڑی ہو جائے, اتنی بھی پرانی ہو جائے, جی جس طرح میری گاڑی ہے. تو یعنی اس طرح ہے کہ ظاہر ہے ہم لوگوں کو احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. جو بالخصوص پبلک میں ہیں ان کو بہت زیادہ احتیاط ان کو چاہیے اور احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. اس وجہ سے کہ اگر آپ دیکھیں خیبر کے بعد دیکھیں ہر گھر میں سونا تقسیم ہوا سوائے زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہ کے. صحیح. مدینہ کی عورتیں آئیں, انہوں نے آ کر کی آپ کے گھر میں کتنا سونا ہے, کتنا ہے ساری. ایک دفعہ امیر المومنین سے عرض کی کہ یا امیر المومنین یہ مدینہ کی عورتیں آتی ہیں, ہر گھر میں اتنا سونا تقسیم ہوا ہے, اتنا ہوا ہمارے گھر میں. کہا بنت رسول ہمارا بھی اتنا ہی بنتا تھا حصہ, لیکن میں نے مدینہ گھر پہنچنے سے پہلے سارا فقراء میں تقسیم کر دیا. یعنی کیا ہے اس طرح زہد یعنی کیا ہے؟ زہد کا مطلب دنیا کے پیچھے پڑنا نہیں ہے, دنیا کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے, دنیا میں رہنا ہے. اچھے طریقے سے رہیں, عزت کے ساتھ رہیں, عظمت کے ساتھ رہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن دنیا کے پیچھے انسان بھاگتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. بھاگنا نہیں ہے دنیا کے پیچھے, وہ ٹھیک نہیں ہے. فلاں کے پاس یہ ہے تو میرے پاس اس سے بھی یہ بڑی یہ نہیں چاہیے, اس کے پاس یہ ہے تو اس کے بعد میرے اس سے بھی یہ ٹھیک نہیں. اسلام اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کرتا. مولانا کا یہ بھی قول ہے کہ تم جتنی مرضی کوشش کرو مجھ جیسے نہیں. نہج البلاغہ ہے نا یہ اس جی یہ فرمان ہے, بلکہ خطرے کا وہ کھاتے تھے غذا جی. یہ عثمان ابن حنیف انصاری وہ ہے نا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ, یہ گورنر تھے امام کے اور یہ بصرے میں تھے. انہیں ایک ایسی دعوت پہ بلایا گیا جس میں بڑے چٹپٹی قسم کے کھانے, مختلف رنگا رنگ قسم کے کھانے, اور امام کی سیکورٹی بہت تیز تھی. جو انٹیلیجنس تھی امام کی بہت سخت تھی اور بہت تیز تھی. اسی میں فرماتے ہیں قد بلغنی, یعنی میری سیکورٹی نے آ کے مجھے خبر, چونکہ سیکورٹی سسٹم انسان کا ٹھیک نہیں ہے تو وہ گورنمنٹ تھوڑی چل سکتی, حکومت نہیں چل سکتی. تو بہت سخت تھا امام کا جو سیکورٹی سسٹم تھا. فرماتے ہیں قد بلغنی, مجھے میری سیکورٹی نے خبر دی ہے کہ تو ایسی دعوت پہ گیا ہے جہاں غریبوں کو نہیں بلایا گیا,
سارے امیروں کو بلایا گیا. علی کا گورنر ہو کر ایسی دعوت پہ کیوں گیا ہے؟ ایسی دعوت پہ تمہیں نہیں جانا چاہیے تھا، جہاں غریب ہے ہی نہیں ہے، سارے کے سارے امیر لوگ بیٹھے ہیں، کیوں گئے اسی دعوت؟ اس کے بعد امام پھر موعظہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان لکل ماموم اماما یقتدی بہ یستضیء بنور علم. ہر ماموم کے لیے امام چاہیے کہ جس کی وہ اقتداء کرے، اس کے نور سے وہ فائدہ اٹھائے. اور تمہیں پتہ ہے تمہارا امام کون ہے؟ جس نے 2 روٹیوں میں 2 لباس میں زندگی گزارتی. اس کے بعد تاکید فرماتے ہیں کہ الا انکم لا تقدرون علی ذلک، جس طرح علی نے زندگی گزاری تم نہیں گزار سکتے ہو. لا تقدرون علی ذلک، تمہیں قدرت ہی نہیں ہے، تم کر ہی نہیں سکتے ہو اس طرح کہ جو علی نے زندگی گزاری. ولکن اعینونی بورع و اجتہاد و عفت و سداد، لیکن کم از کم تقوی تو رکھ کے علی کی مدد کرو. ہم یا علی مدد کہتے ہیں، میرے مولا خود کہتے ہیں کہ علی کی مدد کرو. کس طرح؟ اعینونی بورع و اجتہاد، ورع کے ذریعے، تقوی کے ذریعے مدد کرو. وہ اجتہاد، کوشش کرو راہ خدا میں، کوشش، اسٹرگل اس میں. عفت و سداد، پاک دامنی رکھ کے اور سیدھا راستہ چل کے، رائٹ وے، اسٹریٹ پاتھ، اس پہ چل کے علی کی مدد کرو. تو یعنی یہ نہج البلاغہ میں ہے. حضرت عثمان ابن حنیف انصاری کو جو گورنر تھے، بڑے متقی آدمی تھے، بہت ہی، لیکن چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی امام وہ نہیں کرتے تھے. یعنی ایک دعوت ہی پہ گئے تھے نا، تو گورنر سمجھ کے انہوں نے کہا فرمایا نہیں، تمہیں ایسی دعوت پہ جانا ہی نہیں چاہیے جہاں پلیٹیں چھلک رہی ہیں. بہت جو ہے نا، کہا مجھے لوگ کہتے رہیں کہ میں امیر المومنین ہوں، میں حاکم ہوں، جبکہ یمامہ اور اس میں کلیجے بھوک سے تڑپ رہے ہیں. اس طرح بہت سخت ہے خط. وہ اللہ ہدایت جو ہے یہ جو حکمران ہیں ان کے لیے ہے یا عوام کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ ایسی محفلوں میں نہ جائیں؟ عوام کے لیے بھی ایسے ہی ہے، ایسا ضرورت ہے. اس کا زیادہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے، چونکہ جب وہ جاتا ہے تو وہ اپریشیٹ ہوتا ہے، وہ اس وجہ سے اس کو زیادہ تاکید کرنے کی ضرورت ہے. اس وجہ سے کہ وہ ایک سمبل ہے نا، سمبل ہے، تو اس وجہ سے اس کو زیادہ تاکید، اس پہ زیادہ باز پرس بھی ہے. لیکن جو دوسرے ہیں ان کو بھی نہیں جانا چاہیے، اس میں تو نہیں ہے نا. غریبوں کو نہیں بلایا گیا تو ضرورت نہیں ہے ایسی جی. لیکن وہ چونکہ ظاہر ہے کہ پبلک فگر ہوتا ہے، پبلک فیس ہوتا ہے، وہ اس کی بات جو ہے لوگ ایک اس کے جملے سے ہزاروں میں اثر ہوتا ہے. اس وجہ سے اس کو زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. آخری سوال کہ حدیث آپ نے سنائی تھی کہ عبادت کے 10 میں سے 9 حصے رزق حلال بالکل. تو کیا اس سے یہ سمجھا جائے کہ اپنے وقت کے 10 حصوں میں سے 9 حصے جو ہیں وہ رزق حلال کی طرف آپ گزارے، یا اس کا کچھ اور مطلب ہے؟ نہیں، اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ عبادت کے 10 حصے ہیں نا، تو 9 حصوں کا تعلق رزق حلال کے ساتھ، یعنی 90% آپ کو یعنی اس حلال کی طرف جانا ہوگا. رزق حلال کے اپنے اثرات ہوتے ہیں. رزق حلال کا مثلا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی عبادت ہی قبول نہیں ہوتی 40 دن تک. ایک لقمہ اگر اس نے اللیگل کھایا، حرام کھایا، تو فرمایا کہ 40 دن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. اچھا، نماز جب قبول نہیں ہوتی، وہ حدیث میں ہے نا کہ ان قبلت قبل ما سوا و ان ردت رد ما سوا، جس کی نماز قبول ہو گئی اس کے سارے اعمال قبول ہو جائیں گے. نماز ہی 40 دن پر نہیں جا رہی ہے تو باقی پھر کیا رہے گا؟ باقی اسی طرح. اس کے بعد فرمایا کہ 40 دن تک دعا بھی قبول نہیں ہوتی. ساری کنیکٹیوٹی جو اس کی ہے، کنیکشن جو اس کا ہے، وہ حلال اور طیب کھانے کے ساتھ ہے. یعنی یہ ہے. اس میں ہم نے ایک بڑی مفصل بحث کی ہے زبور آل محمد کی پہلی جلد میں، کہ کیا چیزیں ہیں، کیا اثرات ہوتے ہیں، کیا اس پہ ہے. تو طیب اور طاہر، اور کس طرح انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اور کس طرح. تو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. پہلی چیز یہ کیا ہے کہ جس کو کہا جائے نا کہ فرسٹ سٹیپ جس کو کہا جائے، فرسٹ سٹیپ یہی ہے کہ انسان
اپنی ڈائٹ اپنے کھانے کے اوپر توجہ دے. ڈائٹ کا مطلب یعنی یہ نہیں ہے کہ کم کھائے یہ کھائے وہ کھائے اس طرح وہ نہیں ہے. ڈائٹ یعنی ان دا کمپریہنسو سینس کہ یہ کہاں سے آیا ہے, کس طرح ہے, کسی کا مال تو نہیں ہے, حلال ہے حلال نہیں ہے. بہت سارے واقعات ہیں, میں اگر آپ کو بتاؤں مثلاً خود ان کا سید رضی سید مرتضیٰ ان کے والد کا, یعنی بہت انسان حیران ہوتا ہے کہ ایک معمولی سی چیز سے بہت بڑا جو ہے نا وہ ہوا. حتیٰ کہ وہ ایک سیب انہوں نے کھا لیا تو ان کے والد نے ان کے پاس جب مالک کے پاس گئے تو کہا کہ آپ مجھے معاف کریں. انہوں نے کہا میں بالکل نہیں معاف کروں گا. کہا پیسے دے دیں, اور پیسے بھی نہیں لوں گا. کتنے پیسے چاہیے گا؟ نہیں لوں گا پیسے, میں معاف بھی نہیں کروں گا, پیسے بھی نہیں لوں. انہوں نے کہا کہ پھر اور کیا ہے؟ کہا اور یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو اندھی بھی ہے, بہری بھی ہے, لنگڑی بھی ہے, ڈسیبل ہے تھوڑی جو ہے نا وہ, اس کے ساتھ تمہیں شادی کرنی ہوگی, اس کے ساتھ شادی کرنی, تب میں تمہیں معاف کروں گا. میں نے کہا اچھا. اسی سے پھر آپ دیکھیں یہ کہتے ہیں کہا کہ وہ تو آپ کہہ رہے تھے لولی لنگڑی بہری پیرالائز ٹوٹل جو ہے نا وہ, کہا کہ وہ بہری ہے, وہ غیبتیں نہیں سنتی ہے کسی کی, وہ کسی کی غیبتیں نہیں کرتی ہے, وہ کسی غلط کام کی طرف نہیں جاتی ہے, وہ کسی کی حق تلفی نہیں کرتی ہے, وہ کسی پہ بلیم گیم نہیں کرتی ہے. وہ اس وجہ سے میں نے کہا ہے. اس سے اللہ نے کیا کیا ہے, وہ ایک جنہیں سید کہتے ہیں تاریخ میں, دوسرے کو کہتے ہیں علم الہدیٰ. یعنی ڈائٹ, ایک سیب کھانا, ہم کیا اونٹ کھا جاتے ہیں اور ہمیں پرواہ نہیں ہوتی اس چیز کی. یعنی ہمارے یہاں فرق ہے, یعنی ہمارے یہاں جو کانسیپٹ ہے, پرسیپشن ہے, ہمارے یہاں اور چیزیں ہیں. کیوں فرمایا گیا کہ اس حد تک اپنے جو ہے نا وہ ساری کی ساری نفسیات, وہ کسی آئے نا عالم کا کہ وہ تبلیغ پہ تھے اور واپس آئے تو دیکھا کہ ایک ماشکی ہے, اس پرانے زمانے میں مشق کے ساتھ پانی آتا تھا, تو اس کے لڑکے نے وہ مشق کے اندر ایک وہ لگائی کوئی چیز جیسے مشق پھٹ گئی. اس نے کہا ابھی تو میں تمہاری ماں کو تو شکایت نہیں کروں, تمہارا باپ آئے گا نا ان کی شکایت. باپ جب آیا تو کہا کہ قبلہ آپ کے بچے نے یہ کارنامہ کیا ہے. اچھا. گھر میں آئے, کہا کہ میری زندگی تو اس طرح شفاف گزری ہے, میں نے تو کبھی کوئی غلط نہیں. تم بتا تم نے کیا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ بچہ اس غریب آدمی کی مشق کو اس نے ڈیمیج کر دیا اور ختم کر دیا, تم کیا غلطی کی؟ میں کہا میں بھی کوئی ایسا نہیں. کہا نہیں سوچو, کچھ نہ کچھ ہوا ہے, کچھ نہ کچھ ہوا ہے. کہا ہاں جب میں پریگننٹ تھی مجھے سخت قسم کی طلب تھی کہ انار کھاؤں, تو میں جو سامنے والی دکان ہے وہاں سے میں نے انار اٹھایا اور سوئی سے اس طرح اس کو کر کے زبان پہ رکھا, بس یہی ہے. پھر میں نے انار بھی رکھ دیا. پھر میں ہاں بس یہ وہی ہے, یہ وہی ہے. اس حد تک جو ہے نا وہ اثرات ہوتے ہیں, یعنی خود انسان کے وجود پہ, انسان کی اولاد پہ, انسان کی, یعنی یہ چیزیں. تو یہ ہے کہ 9 چیزیں کا تعلق جو ہے نا وہ اس سے ہے رزق حلال کے ساتھ. رزق حلال کے ساتھ انسان کس طرح زندگی گزار, یہ ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.